ٹھیک، میں شفاعت بھائی کو بھی شامل کروں. شفاعت بھائی آپ پہلے تو کمنٹ کر دیں سارے موضوع پہ اپنا. قابل افسوس نہیں بلکہ قابل مذمت یہ واقعہ. ٹھیک ہے، وہ مذمت تو ہم 75 سال سے کر رہے ہیں. یہ نیا واقعہ ہے تو اس پر نئی مذمت کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایک انسانی فیلنگز ہوتے ہیں جب کوئی نیا ایسا واقعہ آتا ہے، دکھی واقعہ، تو افسوس بھی ہوتا ہے، مذمت بھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موٹیویشن میں واقعی کمی ہے. بس موٹیویشن کا سب سے بڑا ادارہ جو تعمیر شخصیت کے لیے ہوتا ہے نا، وہ تو گھر ہوتا ہے نا. جن گھر میں ماں باپ کی یہ پوزیشن ہو کہ ذرا ذرا سے معاملات پر آپس میں لڑتے ہوں، دست و گرباں ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ اگر عرض کر دوں نا کہ گھر کے اندر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سرپرست بنایا ہے، تو مجھے 70,000 NGOs کو نا جواب دینا پڑے گا ہاتھ جوڑ کے. میں یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈروں گا کہ اللہ نے سرپرست بنایا ہے آدمی کو. اور بھائی جہاں میاں بیوی کے اندر یہ اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کی بات نہیں مان سکتے، وہاں آپ دین کی امپلیمنٹیشن سے کردار سازی کیسے کریں گے؟ سرپرست تو میرا خیال ہے میں نے تو نہیں پڑھا کہیں پر. اور سر ان معنوں میں لے لیں. نہیں مطلب سرپرست دیکھیں وہ رفیقہ حیات کہتے ہیں بیوی کو. یہ آپس میں، اور قرآن نے کہا ہے کہ جب تم ان کو مہر دو تو اس مہر کو بھی صداقہ کہا گیا ہے، یعنی دوستی، رفاقت. اچھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک گاڑی کو چلانے کے دو پہیے. حاکم بنا لفظ استعمال، حاکم کا تو ہے ہی نہیں. یہ تو سرپرست بھی نہیں. سرپرست کس لیے آپ کہیں گے؟ نہیں کہنا چاہیے. بس دوستی ہے آپس میں، میاں بیوی دوست ہیں، دوست آپس میں بن جائیں. سرپرست اور محکوم کی تو یہ جو یونیورسٹی میں کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، تو ان کے تو خلاف آپ فتویٰ دیتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں کہ اکٹھے بیٹھے ہوئے لڑکا لڑکی یہ دوست کیسے ہیں؟ وہ تو اخلاقیات بھی ہماری اسلامی دوستی ہے نا. میاں بیوی دوستی، میاں بیوی تو وہ رشتہ الگ ہے، یہ دوستی ہے. اچھا، بہن بھائی بھی آپس میں دوست ہیں، ماں باپ اولاد بھی آپس میں دوست. جہاں سارے دوست ہیں وہاں پہ رشتے کیسے چلیں گے حافظ جی؟ دیکھیں صحابہ کرام حضور کے دوست نہیں تھے. نہیں، وہ صحابی تھے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ رسول کیسے؟ دوست خدا کا نام نہیں، چلیں دوست نہ کریں ایسی بات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ ہمارا ایک ادبی جملہ ہے نا. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسالت کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہا، حضرت علی کو اپنا بھائی کہا. میں بھی اپنی بیگم سے ڈرتا ہوں، لیکن میں اپنی بیگم سے ڈرنے کا یہ جرم نہیں نکالوں گا کہ میں دوستی کا نام جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ لگا دوں. وہ دوست ہے رسول پاک. میں نے کہا کہ یہ بڑا، آپ نے ادب دیکھا، بڑا مقدس رشتہ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. کون سا؟ یہ دوستی کا. اگر ہم قرآن و سنت، تو وہ مقدس رشتہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہیں نا، نہیں بیٹھنا چاہیے. اس سے تعلق کیا ہے؟ پہلے تو تعلق ثابت کرے نا. دوستی کی اجازت ہے آپ کو یا غیر محرم کے ساتھ؟ غیر محرم کے ساتھ تو دوستی کی اجازت نہیں دیتا نا. کزنز نہیں آپس میں دوست ہو سکتے؟ نہیں، دوست وہ بھی ایک لحاظ سے غیر محرم ہے. غیر محرم کزن غیر محرم ہوتی ہے. اچھا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ حاکم اور محکوم اور سرپرست اور یہ بننے کی بجائے یہ میاں بیوی کا دوست بن جائیں تو سب سے پہلا موٹیویشنل ادارہ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا یعنی ایک گھر ہوتا ہے. اور بچہ جو ہوتا ہے نا، چار آگے چلنا ہے. ہم ذرا لوگوں کو سمجھا لیں. آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ تو سمجھائیں. آپ سر وقت نہیں ہے نا. بالکل. اچھا چلیں. اب وہ موٹیویشنل ادارہ 4 سال بچہ ان کے پاس رہتا ہے، وہ انہیں اس کو پڑھانا ہوتا ہے. پھر اس کا مطلب ڈاکٹر جو تھے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ان کا ہی سارا قصور ٹھہرا کہ وہ بچے کی تربیت نہیں کر پائے. ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بات فطرتیں ایسی ہوتی ہیں. دیکھیں نا، ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو گھر تھا، ایک پیغمبر کے زیر سرپرستی رہنے والا ان کا بیٹا، وہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا. دیکھیں یہ بس ایک جملہ مجھے بولنے دیں، تاکہ کچھ لوگ سننے والے کہتے ہیں آپ بات پوری سمجھاتے نہیں. آپ ڈیٹا کا کلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کا. میں نے کہا کون سے لوگ ہیں جو آپ کو آ کے میسیجز کرتے ہیں کہ آپ کرتے نہیں ہیں؟ یہ باتیں جو ہے نا مولویوں والی نہ کریں خدا کے واسطے. ہمیں لوگ کہتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں، چھوڑ دیں. لوگ سے مراد کروڑوں لوگ نہیں ہیں، 2 بندے بھی کہتے ہیں تو کہنے والے تو ہیں نا. ڈیموکریسی کے ساتھ نہ کھیلیں. اچھا، ایک جملہ تو پورا، ایک صرف جملہ، اتنی دیر میں جملہ پورا کر لیتا. اب گزارش یہ ہے کہ ہمارا موٹیویشنل ادارہ ماں باپ کا ہے، اس کے بعد پھر تعلیمی اداروں میں جانا ہوتا ہے. پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری سوسائٹی، ان تینوں چیزوں کو آپ کو ٹھیک کرنی ہوں گی، اور وہ تینوں چیزیں آپ سے اور ہم سے عبارت ہیں. جب تک، اور اس کے بعد پھر قانون، جس طرح آپ نے سوال کیا تھا ان سے، وہ ہمارے جو ابھی آپ ساتھی بات کر رہے تھے، کہ ان سب کے باوجود بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پیار سے نہیں سمجھتے، ان کے لیے پھر قانون کی ڈنڈا ہوتا ہے، قانون کی سختی ہوتی ہے. میں جس چیز پہ آنا چاہتا ہوں، اب حافظ صاحب ادب سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ اب میں حافظ نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جناب وہ باپ جو تھا، جس نے پالا، اس کی کوئی کمی پیشی یقیناً رہ گئی ہوگی. اب یہاں پہ میں احسان فراموشی کا بھی ذکر کروں، کس کا کروں؟ تربیت کا کروں، نسل کا کروں، جینیٹکس کا کروں،
کس چیز کا کروں جس نے کہ ایک بچے کو اتنا بے شرم کر دیا کہ وہ فون کی خاطر سارے خاندان میں بیٹھ کے اپنے خریدے ہوئے موزر سے اس کو گولیاں مار رہا ہے, اس کو بیچ کے نشہ نہیں کھا رہا. وہ اس کے پاس 5-6 ہزار روپے کا ہوگا, وہ نہیں بیچ رہا, لیکن اس نے فون لینا ہے. اچھا سر, کیونکہ میں نے ان کی بات بھی سنی ہے اور سر کی بھی بات سنی ہے اور آپ کی بھی سن رہی ہوں, اس کے حساب سے میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی اور جو مین ایلیمنٹ ہیں اس میں. پہلی چیز تو یہ ہے جو باپ نے اپنی بیٹیوں کو مارا. سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بیہیویئر کا ایک بہت ہائی لیول ہے جس میں ہم اس کو کہتے ہیں پیراسائٹ بیہیویئر. ٹھیک ہے, اس بیہیویئر کے اندر ماں بچوں کو مار دیتی ہے اور باپ جو ہے وہ اپنی بیٹے کو یا بیٹیوں کو مار سکتا ہے, کیونکہ یہ بیہیویئر کے اندر سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز انالیسس کی جاتی ہے کہ بچپن سے ہی اس کی روٹ کاز کہیں نہ کہیں ملتی ہیں. وہ کاز زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ کازز یہ ہوتی ہیں کہ ان کے گھر کا ایٹماسفیئر, وہ جو والد صاحب ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو مار دیا, اس کے گھر کا ایٹماسفیئر ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ اس کی جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اس میں بہت زیادہ تشدد کیا گیا اس کو بچپن سے ہی, یا اس کو اس طرح کی چیزیں پرووائڈ ہو گئیں بچپن سے ہی کہ اس کو ایزی لگا یہ چیزیں. اڈلٹ ہو کہ اس کو یہ فائٹ کرنا یا کسی کو مار دینا بہت ایزی لگتا رہا. ڈاکٹر صاحب, ایک آدمی اپنی بیوی کو کنونس نہیں کر پا رہا اور بیوی اتنا سمٹ نہیں کر پا رہی کہ خامند کے کہنے پہ بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ کر دے. سر جی, کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا یہ بہت کچھ کروا دیتا ہے. جہاں بہت سارے ایسے کپلز دیکھے گئے ہیں جن میں اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, وہ ایک دوسرے کو اپنی بات جو ہے اچھے سے کنوے نہیں کر پاتے. کپل کو اکٹھے رہنا چاہیے کہ الگ ہو جانا چاہیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں انہوں نے ڈفرینٹ چیزیں سمجھائیں بھی بتائیں بھی کہ ہمیں ہیلپ لینی چاہیے استادوں سے اور اس کے علاوہ تعلیمی اداروں سے, مدرسے سے, لیکن سائیکالوجی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کہیں بھی نام نہیں آتا کہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. شادی کرنے سے پہلے شادی کرنے سے پہلے بھی سر اگر ریلیشن بند رہنا تو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے کہ ہم ایز اے کپل سوٹیبل ہیں ایک دوسرے کے لیے. اگر سوٹیبل ہیں, کیونکہ ہمارا جو انالیسس ہے وہ عام پرسن کا اس حساب سے نہیں ہو سکتا. ہم جو آپ کو بتائیں گے کہ ہاں جی آپ کی پرسنالٹی ان کے ساتھ میچ کرتی ہے, ان کے اندر اگر کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, اگر نہیں ہے تو آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک وقفے پہ جاتا ہوں, اور یہ جو بات کی ہے خاتون نے یہ بڑی اچھی کی, دیلا نے بات کی جناب آپ ایک سائیکائٹرسٹ سے مشورہ ضرور لیں, لیکن جس ملک میں آپ اپنے خون کی بیماریوں کا تجزیہ کیے بغیر تھیلیسیمیا پھیلا رہے ہیں اور وہ آپ اپنے نکاح نامے میں لکھنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں, وہاں پہ کون سے لوگ ہوں گے جو اپنے بیٹی اور بیٹی کو سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجیں کہ جناب ان کا رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟